2 दिन پہلے میں نے ایک ڈرامہ دیکھا ہے جس کا نام ہے پامال. اس ڈرامے کے اندر صبا قمر بڑی خوبصورتی سے اپنے اداکاری جو ہے وہ دکھا رہی ہیں، اور وہ ڈرامے کا جو کانٹینٹ ہے وہ سارا خواتین کے ایشوز کے ارد گرد گھوم رہا ہے کہ ایک عورت جو شادی کرتی ہے اور شادی کے بعد اس کو جس قسم کے وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ساری کہانی اسی کے گرد گھومتی ہے. اس ڈرامے کے اوپر بہت سارے لوگوں نے ریویوز کیے، کمنٹس کیے، اور لوگوں نے بنیادی طور پر صبا قمر کی عمر کے حوالے سے جو ہے وہ کرٹیسزم کیا ہے کہ صبا قمر ایک بڑی عمر کی میچور خاتون ہے جس کو چھوٹی عمر کے کردار میں دکھایا گیا ہے. بہرحال اس نے بڑی خوبصورتی سے اس کردار کو نبھایا ہے، اس کو اپنے فن کی سمجھ ہے. لیکن میرے جو آج کا موضوع ہے وہ صبا قمر کی ماں، اس کی ممانی اور اس کے شوہر کی بھابھی کا جو رول کردار ادا کر رہی ہیں، میں ان عورتوں کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گی. میں ہمیشہ سے جو کہتی ہوں کہ عورت جو ہے پیٹریارکی جو ہے، عورت نے ایسے ہی مفت میں لڑائی ڈالی ہوئی ہے مردوں کے ساتھ. پیٹریارکی ایک رویے کا نام ہے. یہ اس کا تعلق کسی جینڈر سے نہیں ہے، مرد سے نہیں ہے، عورت سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مردانہ بیہیویئر ہے. وہ بیہیویئر عورتوں میں بھی پایا جا سکتا ہے، مردوں میں بھی پایا جا سکتا ہے. اب اس ڈرامے کے اندر ملکہ کی جو ماں کا کردار ادا کر رہی ہے، ملکہ جب بھی آ کر اپنے ساتھ ہونے والے ناانصافی، زیادتی اور ظلم کی بات کرتی ہے تو وہ ملکہ کے کردار کو ہی کرٹیسائز کرتی ہے اور اس کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ بھئی تم نے اب ایسے ہی گزارا کرنا ہے اور تمام مرد اور تمام شوہر ایسے ہی ہوتے ہیں. جب وہ یہی تذکرہ اپنی ممانی سے کرتی ہے تو وہاں سے بھی اس کو کچھ ایسا ہی رسپانس ملتا ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے شوہر کی بھابھی کا جو کردار ادا کر رہی ہیں وہ ملکہ کو سپورٹ کرتی ہیں اس کے شوہر کے رویے اس کو سمجھانے میں. لیکن جس وقت اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ملکہ کی اپنی اوپینین، اپنی رائے ہے اور وہ اپنے فیصلے خود اپنی مرضی سے لینا شروع ہو گئی ہے، تو وہ بھی اس کردار کو سپریس کرنے کی کوشش کرتی ہے. اب اس سارے سیناریو کے اندر جو مین چیز سمجھنے والی ہے یا جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے. اور یہ جو ہم نے سالہ سال سے ہمیں یہ ریئلائز کروایا گیا ہے کہ ہم نے مردوں کے خلاف لڑ کر کوئی مردوں سے ہم نے حقوق حاصل کرنے ہیں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے مردوں سے لڑنے کی. ہمارے ہاں تو یہ ایک پیٹریارکل پیٹرن ہے، یہ ایک پیٹریارکل بیہیویئر ہے جس کا جینڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ عورتوں کے اندر بھی پایا جا سکتا ہے اور یہ مردوں کے اندر بھی پایا جا سکتا ہے. اور اس وقت ہمارے معاشرے کو سب سے زیادہ جو ہماری بزرگ خواتین ہیں یا ہماری وہ عورتیں جو ہمیں اس سوشل آپریشن کو ایکسیپٹ کرنے پر مجبور کرتی ہیں، ہمیں ان عورتوں کے ساتھ فائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو یہ ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے کہ ہیومن نیڈز آر کوائٹ ڈفرینٹ. اور یہ ہم کس وقت، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی جو ہے وہ ہم پستول اٹھا لیں یا ہم اپنے جو ہے وہ بدتمیزی کے ساتھ ہم کریں، بلکہ ہم تہذیب کے دائرے میں رہ کر بھی اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے حقوق کی جنگ لڑ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے ایک غلط قسم کا نیریٹو ہے، کیونکہ دیکھیں مسائل حل اس وقت ہوتے ہیں جس وقت ہم ان مسائل کی جڑ تک پہنچ جاتے ہیں. جب تک آپ پرابلمز آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے آپ پرابلمز کے سلوشن کی طرف نہیں جائیں گے. اور اگر آپ نے جانا اسلام آباد ہے اور آپ ٹرین لاہور کی پکڑ لیں گے تو آپ کبھی وہاں نہیں پہنچ پائیں گے. تو اس لیے ہمیں پہلے اپنی ڈائریکشن اور اپنی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے. اونلی دین وی کین ریچ ایٹ دا ڈیسٹینیشن. اور اس وقت جو مجھے ریئلائز ہوتا ہے یا میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں غلط ڈائریکشن اور غلط ٹریک کے اوپر ڈال دیا گیا ہے. اور جو ہے اس کے اندر میری تمام جو میری بیٹیاں بہنیں دیکھ رہی ہیں مجھے، میری ان سب لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ بھئی اپنے ڈائریکشن اور اپنے رائٹ پاتھ کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر اس سمت جو ہے وہ اپنی تمام ایفرٹ جو ہیں وہ ان کو لگائیں. شکریہ.